آج ہم پڑھیں گے کہ ایڈزارپشن آئسوتھرمز کیا ہوتی ہیں اور یہ کس طرح سے بنائی جاتی ہیں، کنسٹرکٹ کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان پر ہونے والے اثرات بھی دیکھیں گے۔ ریلیشن شپ بٹوین ایڈزاربیٹ ایڈزاربڈ ورسز ایکولیبریم پروسیس اور کنسنٹریشن ایٹ کانسٹنٹ ٹمپریچر، یعنی کانسٹنٹ ٹمپریچر پر پریشر کے بڑھانے یا ایکولیبریم پریشر کے بڑھانے یا ایکولیبریم کنسنٹریشن کے بڑھانے یا کم کرنے سے جو ہے جو ریلیشن شپ پیدا ہوتا ہے اسے ایڈزارپشن آئسوتھرم کہتے ہیں، اور اسے گراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ ہم اب کنسیڈر کرتے ہیں اگر کنسنٹریشن جو ہے شروع میں اس کی 1 مول ہے اور کنسنٹریشن ایڈزاربڈ ایٹ ایکولیبریم جو ہے وہ CAD ہے، تو ہم اسے اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایکویشن CAD = CI - CE، تو اماؤنٹ آف ایڈزاربیٹ جو ہے وہ جتنی ایڈزارب ہوئی ہے آج ہم اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کنسنٹریشن ایٹ adsorbate is adsorbed multiplied by molecular weight of adsorbate multiplied by volume of solution and divided by amount of adsorbate۔ اس فارمولے سے ہم جو ہے وہ اماؤنٹ آف ایڈزاربیٹ نکال سکتے ہیں۔ اس طرح سے اس کے یونٹس جو ہے نا وہ مول پر لیٹر اور گرام پر مول، اور جب اسے ہم کینسل کریں گے مول سے کینسل ہو جائے گا اور لیٹر پر لیٹر سے کینسل ہو جائے گا، تو یہ جو 1000 ہے یہ اوپر جا کر 10 کی پاور -3 میں کنورٹ ہو جائے گا، اور نیچے گرام رہے گا، اوپر بھی گرام رہے گا، ملٹیپلائی بائی 10⁻³ تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ ملی کے برابر ہو گیا، اور اسے ہم ملی گرام پر گرام بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم جو ہے نا اس کی IUPAC کلاسیفیکیشن بھی دیکھتے ہیں کہ اسے جو ہے نا وہ IUPAC جو ہے نا انٹرنیشنل طور پر کیسے آئسوتھرمز کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 جو ہے وہ نام سے جو ہے نا منسوب ہے۔ یہ لفظ ہے، ورڈ ہے بیٹ مین کے برونور، ایمیٹ اینڈ ٹیلر، انہوں نے جو کلاسیفیکیشن دی IUPAC کلاسیفیکیشن کہلاتی ہے۔ تو اس گراف میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اماؤنٹ ایڈزاربڈ ہے، اور یہ ایکولیبریم کنسنٹریشن ہے یا پھر پریشر ہے ایٹ ایکولیبریم۔ تو ہم اسے اگر دیکھیں تو یہ مول پر لیٹر میں ہے، یہ ملی گرام پر گرام میں ہے۔ تو اس کی جو ٹائپس ہیں وہ 5 سے 6 ہیں۔ تو پہلی ٹائپ میں جو ہے وہ جو آئسوتھرم بنتا ہے، یہ دیکھیں یہ ابھی آئسوتھرم ہے، یہ بھی آئسوتھرم ہے، اور یہ بھی آئسوتھرم ہے۔ تو یہ جو آئسوتھرم بنا ہے اسے ٹائپ 1 کہتے ہیں یا L ٹائپ آئسوتھرم کہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اسے تھوڑا سا ایسے گھمائیں تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ L ہو، تو اس وجہ سے جو ہے اسے L ٹائپ آئسوتھرم کہتے ہیں۔ دوسری اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، پراپرٹی یہ ہے کہ یہ مونو لیئر ہے۔ دوسری جو ہے وہ مائکرو پیرس سالڈ ہے، اور مائکرو پیرس سالڈ وہ ہوتا ہے جو 2 نینومیٹر سے چھوٹا ہو۔ مائکرو پیرس سالڈ اسے کہتے ہیں جس کا پارٹیکل سائز 2 نینومیٹر سے کم ہو، یعنی ایسے پارٹیکلز جن پہ ہم ایڈزارپشن کر رہے ہیں اور وہ 2 نینومیٹر سے کم ہیں تو وہ ٹائپ 1 میں آتے ہیں، یعنی وہ مونو لیئر بنائیں گے، یا انہیں ہم L ٹائپ آئسوتھرم بنانے کے نام سے بھی منسوب کر سکتے ہیں۔ تو اس میں دوسرا ہے ٹائپ 2، اسے S ٹائپ بھی کہتے ہیں۔
یا اسے ملٹی لیئر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں لیئرز بہت زیادہ بن جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ٹائپ 2 ہے تو اسے ایس ٹائپ بھی کہتے ہیں کیونکہ اگر یہاں پر دیکھیں تو یہ ایسے گھوم کے ایس بنا رہا ہے، تو اس وجہ سے اسے آئسوتھرم، اس کی لیئرز بھی زیادہ ہیں، 1 2 3 4 5 6 اور اس طرح سے یہ لیئرز بڑھتی جا رہی ہیں، یعنی یہ آئسوتھرم فلکچویٹ کر رہا ہے۔ اسے نان پیرس کہتے ہیں یا میکرو پیرس کہتے ہیں، میکرو پیرس سالڈ کہتے ہیں۔ تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ میکرو پیرس جو ہے نا وہ کون سے ہوتے ہیں۔ تو ٹائپ 2 جو ہے وہ سی ٹائپ جو ہے کہلاتی ہے، ٹائپ 3 جو ہے نا وہ سی ٹائپ کہلاتی ہے۔ مونو لیئر لیڈز ٹو ملٹی لیئر، شروع میں مونو لیئر ہوتی ہے اور بعد میں ملٹی لیئر میں یہ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے جیسے ہی اماؤنٹ آف ایڈزوربیٹ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے یا پریشر کے بڑھنے سے جو ہے وہ مونو لیئر سے ملٹی لیئر میں تبدیل ہوتا جاتا ہے، اور جو ہے نا ویک اٹریکشن ہوتی ہے بٹوین ایڈزوربنٹ اور ایڈزوربیٹ۔ یہ وجہ بھی ایک ہے کہ ایڈزوربیٹ اور ایڈزوربنٹ کے درمیان جو ہے نا وہ اٹریکشن ویک ہوتی ہے جس کی وجہ سے فلکچویشن زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو ہے ٹائپ 3 کی مثال ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ پہلے جو ہے وہ مونو لیئر ہے اور پھر بعد میں یہ ایسے ملٹی لیئر میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ اور ٹائپ 4 بھی ہم دیکھتے ہیں، اس میں جو ہے وہ مونو لیئر لیڈز ٹو ملٹی لیئر، کیپلری کنڈنسیشن ہوتی ہے، نان پیرس ہوتا ہے اور یہ مائکرو پورس بھی ہوتا ہے، میکرو پورس بھی اسے کہتے ہیں۔ تو ٹائپ 5 میں اگر آپ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے ٹائپ 5 کا گراف، اور یہ جو ہے یہ گراف بھی ٹائپ 5 کا بنا ہوا ہے۔ ٹائپ 4 اور ٹائپ 5 کے بارے میں ہم بعد میں دوبارہ ڈسکشن کریں گے۔